انسانی جسم کے وہ دو اعضاء اگر وہ بہترین ہوں تو انسان بہترین کی لسٹ میں گردانا جاتا ہے. جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں، بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی لسٹ میں وہ گنا جاتا ہے. اور اگر وہی دو اعضاء بدتر ہو جائیں تو انسان اسفل السافلین کی لسٹ میں چلا جاتا ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے دو اعضاء ہیں، تو حضرت لقمان کے زندگی کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اس سے ہم یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ وہ کون سے دو اعضاء ہیں جو بہتر ہوں تو آپ کو بہترین تک لے کے چلے جائیں گے، جو بدتر ہوں تو آپ کو بدترین کی صف میں لا کے کھڑا کر دیں گے. حضرت حکیم لقمان جب غلام تھے تو ان کے آقا نے، ان کی غلامی کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے آقا نے ان سے ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ اب کی بار جب بکری کا بچہ ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے بچے کے جسم کے وہ دو اعضاء جو آپ کے نزدیک بہترین ہیں وہ آپ نے میرے دربار میں پیش کرنے ہیں. حضرت لقمان جب بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے بچے کی زبان اور اس کے جو دل تھا اس کو انہوں نے الگ کیا اور اپنے بادشاہ، اپنے آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں جا کے. کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد بادشاہ نے پھر سے حضرت حکیم لقمان سے یہ کہا کہ بھئی اب کی بار آپ نے جب بکری کے بچے کو ذبح کرنا ہے تو اس کے جسم کے جو بدترین اعضاء ہیں وہ آپ نے لانے اور میرے دربار میں پیش کرنے ہیں. اب کی بار حکیم لقمان نے بکری کے بچے کو لیا، اس کو ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کے بعد اگین اس کے جسم سے دل کو نکالا اور اس کی زبان کو نکالا، الگ کیا اور آقا کے دربار میں پیش کر دیا. آقا نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ظاہر حیران بھی ہوئے، پریشانی کی بات بھی بنی کہ جب میں نے بہترین کی بات کی تو اس ٹائم بھی زبان اور دل، جب میں نے بدترین کی بات کی تو اب کی بار پھر سے زبان اور دل. بادشاہ نے اس کے اوپر حضرت حکیم لقمان سے استفسار کیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، بہترین بھی وہی اور بدترین بھی وہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. حکیم لقمان نے اس ٹائم بڑا حکیمانہ جملہ یہ کہا کہ انسانی جسم میں یہ جو دو اعضاء ہیں یعنی زبان اور دل، اگر یہ بہترین ہیں تو اس انسان سے بہترین شخص کوئی نہیں، اور اگر یہ بدترین ہیں تو اس انسان سے بدترین شخص کوئی نہیں. کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اگلے کی زندگی کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر، اس کی فکر کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر جو اثر ڈالتے ہیں وہ بڑے بڑے آپ چاقو، خنجر اور بڑے بڑے آپ کیا کہتے ہیں کہ اوزار بھی لے کے آ جائیں، ان سے جو لگائے گئے گھاؤ، زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر سکتے ہیں، پر اس زبان سے نکلی ہوئی بات سے جو زخم لگائے جاتے ہیں، وہ جو گھاؤ بنتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو کوئی بھی مرہم درست یا ٹھیک نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر یہی زبان اپنی تاثیر کی وجہ سے، اپنی مٹھاس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں جو محبت اور انس کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کو بھی آپ کسی پیمانے سے میئر نہیں کر سکتے. پھر یہ جو دل ہے جو ہمارے سینے میں یہ دھڑکتا ہے، یہ دل کو کہا جاتا ہے کہ رب اس میں بستا ہے. اگر یہ دل پاک نہیں ہوگا، اس دل کے اندر پاکی نہیں ہوگی، تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر یہ دل گندگی کا ڈھیر ہے تو کسی پاک چیز کا بسیرا یہاں پر ممکن نہیں ہے. اور جب کسی پاک چیز کا بسیرا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، کوئی چیز پاک اندر بس نہیں رہی ہے، تو آپ کے جسم سے، آپ کی باڈی سے نکلنے والے حرکات اور جتنی بھی سکنات ہوں گی ساری کی ساری وہ نیگیٹو ہوں گی، وہ دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں گی. اور اگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دل جو ہے وہ صاف ہے، تو یہاں پر بسنے والی جتنی بھی اشیاء ہوں گی، چیزیں ہوں گی، وہ بھی کیا ہوں گی؟ صاف. اور اگر آپ کے دل کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے وہ پاک اور صاف ہے، تو آپ کی باڈی سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی بڑے پاک، صاف اور شفاف ہوں گے. یہ جو زبان اور یہ جو انسان کے جسم کے اندر دل ہے، یہ آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. یہ جو الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی میں اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے خیال کو، دلوں سے نکلنے والے ہر ایک خیال کو بڑی کینلی آبزرو کیا کریں کہ یہ جو خیال پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان سے کسی دوسرے شخص کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے.